بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، واللہ میں اس جگہ سے مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان پر چڑھائی کرے گی اور کامیاب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس معجزہ کا اظہار 5 ہجری میں ہوا، اور اس معجزہ کا تحقق 16 ہجری میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے 11 سال بعد۔ لیکن یہ عظیم معجزہ کس طرح رونما ہوا اور مسلمانوں کا لشکر کس طرح دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے دارالحکومت میں داخل ہوا؟ ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، کیونکہ اس وقت روم کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی۔ مدائن شاہ فارس کسریٰ کا دارالحکومت تھا۔ کسی شخص نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ مسلمان کئی دریا اور نہریں عبور کر کے مدائن فتح کر لیں گے، لیکن مسلمانوں کو اس پر یقین تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت مدائن پر چڑھائی کرے گی اور فتح یاب ہوگی۔ اس معجزہ کا ظہور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں فتح بحرہ کے سیر کے بعد ہوا۔ یہ شہر بغداد کے قریب واقع ہے۔ جب حضرت سعد بحرہ سیر میں داخل ہوئے تو آپ نے کشتیاں طلب کی تاکہ مسلمان مدائن کی طرف دریا عبور کر سکیں، لیکن کشتی نامی کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ آپ بحرہ سیر کئی روز ٹھہرے رہے۔ ایک روز چند کفار فارس نے آپ کو دریا کا ایک مقام بتایا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ اس میں متردد ہی رہے۔ پھر آپ نے ایک روز خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے اور اسے عبور کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے دریا عبور کرنے کا عزم کیا تاکہ ان کے خواب کی تعبیر سامنے آ سکے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہارا دشمن دریا کے سبب تم سے محفوظ ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ جب چاہے تم تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر حملہ کر سکتا ہے۔ تمہارے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تمہیں ڈر ہو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی نیت درست کر کے جلدی ہی دشمن پر حملہ کر دو، قبل اس کے کہ تم دنیا کے نرگے میں آ جاؤ۔ میں یہ دریا عبور کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر تمام لشکر کہنے لگے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی عبور کریں گے، آپ کا جو ارادہ ہوگا ہم کر گزریں گے۔ آپ نے لشکر کو دریا عبور کرنے کا کہا اور فرمایا، تم میں سے کون ابتدا کرے گا جو ہمیں کنارے کا دفاع فراہم کرے تاکہ رومی ہمیں دریا عبور کرنے سے نہ روک سکے۔ اسلام کے شیر دل مرد حضرت عمرو بن العاص یہ سن کر آگے بڑھے۔ آپ کے پیچھے نجد کے 600 آدمی بھی آگے بڑھے۔ حضرت عاصم بن عمرو کو ان کا امیر بنایا گیا۔ آپ اپنے جانبازوں کو لے کر چلے اور دجلہ کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت سعد نے فرمایا، دجلہ عبور کرنے میں میرا ساتھ کون آئے گا تاکہ ہم دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں اور انہیں دجلہ عبور کرنے میں مدد دے دیں۔ 60 نوجوان آگے بڑھے۔ حضرت سعد نہر کے کنارے کی طرف بڑھے، تردو کرنے والوں کو دیکھا تو مسکرایا اور فرمایا، کیا تم ڈر رہے ہو؟ پھر
آپ نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دریا میں ڈال دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اسی طرح کیا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تو انہوں نے بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے تاکہ مسلمانوں سے دریا میں دستے بدس لڑا جا سکے۔ جب حضرت عاصم دوسرے کنارے کے قریب پہنچے تو رومیوں نے آپ کو آ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، نیزے مارو، نیزے مارو، ان کی آنکھوں میں شروع ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے رومیوں کی آنکھوں میں نیزہ بازی کی۔ مزاحمت کرنے والے رومی کچھ قتل ہوئے، کچھ آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، نیز ان کے گھوڑے بھی بے قابو ہو گئے۔ لہٰذا باقی ماندہ رومیوں نے کنارہ سے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ اس طرح 60 مسلمان دجلہ عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عاصم 600 کے دستے کے ساتھ ان سے جا ملے۔ جب حضرت سعد نے دیکھا کہ عاصم نے دوسرے کنارے پر پہنچ کر رومیوں کو بھگا دیا ہے تو انہوں نے لشکر کو حکم دیا کہ گھوڑے دریا میں ڈال دو اور کہو، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر توکل رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جو بلند اور بڑے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر موجوں کے دوش پر آگے بڑھا۔ دجلہ کی موجیں اٹھ اٹھ کر رسلان کی جاں بازوں کی زیارت کر رہی تھیں۔ مسلمان اپنے گھوڑوں پر بغیر کسی اہتمام کے آپس میں باتیں کرتے رہے، اس طرح آگے بڑھتے رہے جس طرح کے زمین پر سفر کر رہے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت سعد کے پیچھے اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اپنے دوستوں کی مدد کریں گے، اپنے دین کو غالب کریں گے اور اپنے دشمن کو شکست سے دوچار کریں گے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان معجزہ ارشاد ہوئے جب آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، مجھے فارس کی پابیاں دے دی گئی ہیں۔ حضرت سعد اسی دجلہ کے اندر یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ضرور شکست دے گا اگر مسلمانوں کے لشکر میں سرکشی یا اتنے گناہ نہ ہوں جو نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ حضرت سلمان فارسی ہم سے کہنے لگے، واللہ اسلامی لشکر کے لیے دریا بھی اسی طرح مسخر ہو گیا جس طرح زمین مسخر تھی۔ اس خدائے برتر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری مسلمان کی جان ہے کہ اس دریا میں جس طرح فوجیں داخل ہوتی ہیں اسی طرح نکل بھی جائیں گی۔ مسلمان سوار اور پیادہ تمام دریائے دجلہ میں اتر گئے اور اسے عبور کر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ دوسرے کنارے پر پہنچے تو گھوڑوں نے ہنہنا کر اپنی فتح مندی کا اعلان کیا۔ جب رومیوں نے یہ منظر دیکھا تو دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ مدائن کے قصرۂ بیس تک جا پہنچے۔ اس میں کچھ لوگ قلعہ بند تھے۔ مسلمانوں نے ان کے سامنے 3 حل پیش کیے کہ تمہیں سے جسے چاہیں پسند کرے لیں، اور انہوں نے پوچھا کہ وہ حل کیا ہے تو ان مسلمانوں نے بتایا، پہلا اسلام، اگر تم اسلام لے آؤ پھر ہم اور تم برابر ہیں، جو احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہی تم پر بھی لاگو ہوں گے۔
دوسرا جزیہ اور تیسرا اگر تم ان دو میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تو پھر قتال اور جنگ ہے۔ رومی یہ سن کر کہنے لگے کہ ہمیں درمیان والی چیز یعنی جزیہ قبول ہے۔ یوں حضرت سعد بن ابی وقاص کسریٰ کے دارالحکومت مدائن میں فاتحانہ داخل ہوئے، یہاں تک کہ ان کے آخری قلعہ میں ایوان کسریٰ تک جا پہنچے۔ آپ نے ایوان، قالینوں، جواہرات اور دیگر عالیشان چیزوں کو دیکھا اور قرآن مقدس کی سورہ دخان کی چند آیات تلاوت کی۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور اکرام کے امان جن میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا۔ آپ نے اس محل میں صبح کی 8 رکعات بغیر انفصال کے ادا کی اور اس دیوان کو مسلمانوں کی مسجد بنا دیا۔ اس ایوان میں چونے کی کچھ تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں جنہیں مسلمانوں نے اسی حال پہ رہنے دیا۔ آپ نے اقامت کا ارادہ کیا اور مکمل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے مدائن میں اپنا پہلا جمعہ 16 صفر ہجری میں ادا کیا۔ جو آپ کا یہ معجزہ بھی آپ کے فرمان کے 11 سال بعد محقق ہو گیا، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی، واللہ میں مدائن کے سفید محلات میں اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔